جادو ہوتا ہے؟ ہاں جادو تو بالکل ہے، ہوتا ہے، جادو حق ہے، برحق ہے. ہاں جادو تو وہ دو فرشتے آئے تھے جنہوں نے سکھایا تھا. میرے پر جادو ہو گیا. جی جی. اب مجھے کیسے لگے گا پتا کہ یار میرے پہ جادو ہو گیا؟ آپ کی فیلنگ ہی آپ کو بتائیں گی. آپ کا جسم بھاری ہوگا، آپ کی آنکھیں عجیب کلر کی ہوں گی، آپ نارمل ریئیکٹ نہیں کریں گے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں. غصہ کروں گا گھر میں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں آپ. بیوی کو؟ ہاں بالکل بالکل کر سکتے ہو. بچوں پر غصہ کروں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جادو کروانے والے کی نیت ہے، اس نے کس کام کے لیے کروایا ہے. اچھا یہ بھی اسپیسیفک نیت ہوتی ہے؟ یس. کس جادو تو ایسے تو نہیں نا، ایک خاص کام کے لیے کروایا جاتا ہے نا. کوئی آپ سے جیلسی کرتا ہے آپ کے بزنس کی وجہ سے، آپ کے فیملی ریلیشن کی وجہ سے کوئی جیلسی کرتا ہے، تو وہ جو خاص اسپیسیفک کام کے لیے انہوں نے کروایا ہے وہ زیادہ افیکٹ اس پہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی زندگی بھی آپ کی ڈسٹرب ہوگی. باقی زندگی سے مراد باقی جو رشتے دار ہیں ریلیشن ریلیشن ڈسٹرب ہوں گے. ہم نے اپنا دوست پر غصہ کیا اور وہ 7 سال کی دوستی تھی یا 17 سالوں کی دوستی تھی، جی ختم ہو گئی. نہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کا سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ آپ کہیں اپسیٹ ہیں، کاروباری لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، کسی دوست کے حوالے سے، رشتے داروں کے حوالے سے اپسیٹ ہیں. اس طرح چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے. یعنی کہ ہر چیز کو آپ جادو پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجھ پہ جادو ہے. ہر چیز کو جادو پہ آپ نہیں پھینک سکتے. 99% سائیکالوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں لوگوں کے، جو بچپن میں ہم لے کے گرو ہوتے ہیں. جب بڑے ہوتے ہیں وہ چیزیں پھر لاشعور میں پڑی ہوتی ہیں، وہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں خوابوں کی صورت میں. ٹھیک ہے، یا ہم جو الوژن ہم سوچتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے جو کہتے ہیں یار میں آج یہ سوچا تھا، سیم وہی ہو گیا. تو جادو کا توڑ کیا؟ جادو کا توڑ اللہ کا نام ہی ہے. اچھا اللہ کا نام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا، اللہ پاک نے سب کچھ بتا دیا. اگر کوئی شخص مجھ سے رابطہ کرتا ہے اور میاں صاحب میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں، جی جی، تو عموماً ہوتا ہے کہ جناب اپنی امی دا نام دس دے ہو، اپنے ابے دا نام دس دے ہو، تے فلانے دا نام دس دے ہو. تو یہ اس میں کیا ہے، یہ لوجک ہے کہ یار اپنا جو ہے کہ جناب امی کے نام سے اپنا جو ہے حساب کتاب لگے گا یا یہ ہوگا، تو یہ کیسے حساب لگتا ہے؟ نہیں میں ان لوگوں کو تو خیر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے علم کے مطابق یہ ٹیوے ہیں. جو عامل لوگ ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. عامل لوگ جو عملیات کر کے جنہوں نے کچھ تھوڑی بہت ایک دو چیزوں پہ گرپ حاصل کی ہوتی ہے وہ ایسا کرتے ہیں. جو کامل ہوتا ہے وہ کسی کا نام نہیں پوچھتا، نہ اس کو ضرورت ہوتی ہے. عامل ماں دا نام بھی پوچھے گا، ہاں فلانے دا نام بھی پوچھے گا، اور جو کامل ہے وہ جانتا ہے. ہاں اس کو ضرورت نہیں ہے نا پوچھنے کی. اور آپ پوچھیں کیوں نہیں ضرورت اس کو؟ کیوں ضرورت؟ کہ اس نے خدا کو کہہ دینا کہ اللہ پاک ریکویسٹ کر دے، اس پہ رحم کر دے، بات ختم. وہ معاملہ سیدھا ہو جانا ہے. اب کسی پر اگر جادو ہے میاں صاحب مجھ سے رابطہ کر لیتا پھر میں آپ تک اپنا پہنچا دیتا ہوں پیغام، جی ہاں، تو کتنی دیر میں اثر ختم ہو جائے؟ وہ یہ اسی سے پوچھیے کہ پہنچانے کے بعد جس کو پہنچائیں گے میرے پاس بھیجیں گے اسی سے پوچھیے گا کتنی دیر میں ختم ہو جاتا ہے. اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اسی وقت ختم اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اچھا عموماً ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ فلاں فلاں کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، حاصل کرنے کی بھی ایک جنگ ہوتی ہے انسانوں میں. انسانوں اوکے اوکے. کہ مجھے محبت ہو گئی ہے فلاں کے ساتھ، اپنا جو ہے میں چاہتا ہوں میرا یہاں پر رشتہ ہو جائے، تو کیا ایسا بھی پوسیبل ہے؟ ہاں ہاں پاسبل تو ہوتا ہے، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہوگی آپ کے سننے والوں سے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے، اصل محبت کی طرف آئیں. اصل محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے، اس کی طرف آئیں. ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، ساری کائنات آپ کے قدموں میں ہوگی. اس محبت کی طرف آ جائیں. یہ چھوڑ دیں انسانوں کی محبت. ضرور محبت کریں لیکن اس لیول تک نہ لے کے جائیں کہ یہ نہ ملا یا یہ نہ ملی تو میں جاؤں گا. نہیں، ایک محبت ہی تو زندگی ہے. انسانوں سے محبت ہی اللہ کی محبت کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ لسٹ اور محبت میں فرق ہے. لسٹ اور محبت میں فرق ہے. محبت ہوتی ہے بغیر کسی لالچ کے. ٹھیک ہے، لسٹ لالچ ہے. لسٹ پورا ہو گیا آپ کو وہی بندہ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب تو بات اپنا ایسی تو نہیں. تو ایسے نہیں، اصل محبت اللہ کی، اس کی طرف آئیں، پھر جو سوچیں گے وہ اللہ کرتا جائے گا.
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਸ਼ੂਕ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚੰਡ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। بالکل ایسے ہی۔ اب وہ اپنا جو ہے نکاح میں آ گئی ہے، تو اب اس کی برائیاں نظر آنی اب شروع وہ ہو اپنا جو ہے وہ اگر اونچی آواز میں بول رہی ہے تو وہ بھی اپنا بے ادبی ہو رہی ہے، ہاں اس نے مذاق میں ایسے کر دی ہے تو وہ بھی بے ادبی ہو گئی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہمیں بری لگنا جی ہاں، شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کے بعد اپنا عشق مک جاتا ہے۔ نہیں عشق تو اور چیز ہے، عشق کی تو بات ہی کچھ اور۔ دنیاوی کی بات کر میں دنیاوی کی بات ہی کر رہا ہوں، دنیاوی عشق کی بات، میں تو وہ خود دوسری بات ہی نہیں کر رہا بھائی۔ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی بات ہی کریں گے نا۔ عشق تو وہ ہے کہ محبوب کی گلی کا کتا بھی محبوب ہوتا ہے، عشق وہ ہے۔ تو ادھر تو جس سے ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کل کو اسی کو بیڑا غرق کیا ہوتا ہے ہم نے، تو عشق تو نہ ہوا۔ عشق تو مرنے کے بعد بھی بولتا ہے، ایسا عشق کرے پھر ہم بھی دیکھیں کہ مثال قائم ہو کسی نے عشق کیا۔ اچھا، یہ چیز ہے۔ تو میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ڈومین ہے، ایسا کوئی حل ہے کہ اگر کوئی میری بہن یا کوئی بھائی مجھے کہتا کہ یار میں نے فلاں جگہ شادی کر ہاں لی ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ایشو ممکن ہے۔ ہاں ممکن، کیوں نہیں ہو سکتا یار، وہ ہو سکتا ہے، جائز ہو، بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسی مرضی کی شادی ہوگی، ہو جائے گی سبھی کی مرضی سے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، بغیر مرضی کی کس کی ہوئی ہے؟ نہیں بتا دینا، بغیر مرضی کے نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں، لیکن گھر والوں کی مرضی شامل ہوتی ہے، بابا نہیں، گھر دے نہیں مان رہے۔ بابا جو مرضی مانے نہ مانے، دو میاں بیوی، دو لڑکا لڑکی، بغیر اپنی مرضی کے مجھے بتا دے کسی ایک کا نکاح ہوا؟ سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ میں غریب ہوں اور لڑکی امیر ہے، اب ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یار میری تھی کسی چنگے گھر دی جائے، سوچ وہ بھی غلط نہیں رہے ہوتے۔ نہیں بالکل اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ یہ سوچ لے کہ ہماری بیٹی جہاں جائے گی وہ گھر ہی کمال کر جائے، تو ایسی سوچ رکھ لیں کہ جہاں اس کا پاؤں ہو وہاں خیر ہو جائے، یہ دعا کر لینا، یہ دعا کر لیں کہ ہماری بیٹی جس گھر میں پاؤں رکھے، نصیب لے جائے اپنا۔ بات اتنی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ زیادہ آسان۔ اگر آپ وہ رچ ڈھونڈیں گے یا اپنے لیول کا ڈھونڈیں گے، کسی کو ریجیکٹ کرو گے، کوئی سلیکٹ کرو گے وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے گا، کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے ساری۔ ہاں، پھر بعد میں بھی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی، تو آپ ایسا سوچیں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ ہاں جو میرے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں وہ شرائط چیک کر لیں، دونوں لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی، ان کو دیکھ کے رشتہ کر دیں، باقی خیر خدا ڈال دے گا۔ وہ تو دمادم آ رہی ہے صدائے کن فیکون، وہ لمحہ مقدر چینج کر رہا ہے، وہ تو اس طرف آئیں، اپنی سوچ نہ لگائیں، اللہ کے کام اس کو کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ اور میاں صاحب مجھے لگا پتا کہ آپ کے بارے میں اگر کوئی ایسی بیماری جس کا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ لا علاج ہے اور اللہ نے آپ کو اس قابل کیا ہوا ہے کہ وہ مریض بھی ایسے چٹکیوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں شکر الحمدللہ، ایسا تو نہیں کہ مقصد کہنے کا کہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن اللہ پاک شفا دے دیتے، وہ میرے اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ اس کو شفا دیتے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، وہ چاہے تو نہ کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک کامن سینس کی بات ہے نا، دعویٰ تو کرنا ہی نہیں ہے نا ضرورت ہے، دعا کرنا ہی ہے، اللہ پاک خیر ڈال دیتا ہے، باقی مقدر پھر اس مریض کے ہیں۔ تو پھر بات تو ادھر ہی آ گئی کہ ہم نے آج تک جتنے بھی میں نے اپنا جو ہے وہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی میرے پہ یقین ہوگا تو تیرا کام ہوئے گا، جب یقین نہیں ہوئے گا تو تیرا کام نہیں ہوئے گا۔ نہیں ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، جو یقین کروانے والے ہیں نا وہ خود کروا لیتے ہیں، نہ یقین کریں، اچھا میرے پہ یقین اپنے اللہ پہ کریں، جو قرآن کہتا ہے، میں کون ہوتا ہوں میرے پہ یقین کریں؟ اگر مثال کے طور پر میں نے آپ کو کال کی، مجھے کال آ جاتی، میرا ایک مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ اپنا میں آپ کو آگے رکھ دیتا ہوں اپنا مسئلہ، اور میں کہتا ہوں کہ جناب میرا آپ پر یقین نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ اپنا جو ہے آپ کون ہے، میں تو پہلی بار آپ سے ملوں سر، اب میرا ذہن میں یہ خلل تو رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یار۔ نہیں وہ آپ کا رائٹ ہے، یہ خلل رکھنا آپ کا حق ہے،
کیونکہ آپ جس سٹیجوں سے گزر کے میرے پاس پہنچے ہیں آپ تو ٹوٹے ہوئے ہو. میں ٹوٹا ہوں تو یہ آپ کا رائٹ ہے. میرا اپنا جو ہے رائٹ ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ وہ نا کہ جو جب انسان ہر جگہ سے لاجواب ہے پھر ہی باپوں کے پاس پہنچ پھر ہی اپنا جڑا کول بندہ پہنچنے کی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا سے رابطہ کر لیتا ہے کہ جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا فلاں نے دے دیا فلاں نے دے دیا تو پھر بندہ کہتا ہے چل یار رب فلاں بندہ رب دا نیک بندہ ہے اللہ کا نیک انسان ہے اس کی بارگاہ میں جا تو میرا معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن ذہن میں خلل تو ہوتا ہے کہ جہاں 7 لوگوں نے جواب دے دیا کہ جو 8واں ہے پتہ نہیں یہاں سے بھی کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو رہے خلل کوئی ایسی بات نہیں. کام ہوندا نہیں تے بابے ہوری کی کہندے نے بابے ہوری کہندے نے یار تیرے ذہن چ نا خلل ہے سی تیرا ایمان پکا نہیں سی تے تاں کر کے تیرا کام نہیں ہویا. نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر غیر مذہب بیمار ہی نہ ہو یا ان کو شفا ہی نہ ملے. یہ کیا بات آپ کر رہے ہو کہ تیرا تو ایمان کا لیول آپ کا ذاتی ہے بھائی, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا اپنے رب کے ساتھ اپنا ریلیشن ہے. میں کون ہوتا ہوں اس کو جانچنے والا؟ ہاں میں یہ ضرور دیکھوں آپ کس مقصد کے لیے میرے پاس آئے ہو. میں اپنے اللہ سے دعا کر دیتا ہوں اللہ پاک آپ کا مقصد حل کر دے. مجھے کوئی ایسا نہیں کہ آپ پہلے میرے پہ یقین کریں پھر آپ کا کام ہوگا. آپ نہ کرو یار, مجھے تو ضرورت ہی نہیں اس کی. اور کام کتنے دنوں میں ہو جاتا ہے؟ اس کا کوئی ٹائم لیمٹ ہو؟ نہیں وہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نا کہ اس کی پوزیشن کیا ہے, اس حساب سے پھر بتا دیتا ہوں کہ ہاں اتنے دن آپ یہ کچھ بیماریاں بہت کریٹیکل ہوتی ہیں جن پہ ٹائم لگتا ہے. پھر اس کے لیے کیا وہ ڈیلی کو دم ہوتا ہے یا ہفتے میں ایک دم ہوتا ہے؟ نہیں وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ہے, پیشنٹ ٹو پیشنٹ ہے. میں موسٹلی پانی پڑھ کے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور دیکھنا پڑتا ہے اس کی کنڈیشن کیسی. ضرورت ہو تو ہفتے میں 1-2 دم ہو جائیں, ادروائز وہ پانی پیتا رہے بس خیر ہو جائے گی. پانی اپنا جو ہے شفا دے دے گا. ظاہر ہے پانی تو اللہ کا نزول ہے نا, پانی پاک کرتا ہے. پانی کے بارے میں آپ پڑھیں تو صحیح, پانی میں کتنی انرجی ہے. اچھا پانی پاک کرتا ہے قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا. تو وہ پانی اپنا کام کر دیتا اللہ کے حکم سے. اور جو یہ اسیب شدہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے اوپر سایہ ہوتا ہے تو یہ کتنے دیر میں وہ تو اسی وقت ہو جاتا ہے, اسی وقت مرضی پرانا سال جو مرضی اسی وقت کلیئر ہو جاتا ہے. اچھا اسی ٹائم پہ. ہاں جی, اس کے لیے کوئی دن شن نہیں, وہ تو منٹ ہے جتنی دیر سامنے بیٹھے پا رہے. اس کے لیے جتنی مرضی ہیوی چیز جو بھی ہوتی نہیں ہے بھائی, آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. یہ مہربانی ہے ان بابوں کی جنہوں نے ہیوی بنا دی ہیں ان کو. وہ ہیوی ہوتی نہیں, سب سے ہیوی انسان ہے. بکرے تو نہیں لگیں گے؟ نہیں نہ بکریاں نہ بکرے. یار یہ گائے کیوں نہیں لیتے, پھر وہ بڑا ہوتا ہے. یہ بھینسیں لیں. لیکن کچھ لوگ تو گوشت لے لیتے ہیں نا, بڑے کا گوشت جناب 1 من گوشت لگے گا, اتنا جناب لگے گا, آپ کا یہ کرنا تو آپ کا وہ نہیں کچھ بھی نہیں بھائی. میں آپ کچھ نہیں لے, مجھے اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی, مجھے کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, میرے کسی اللہ نے مسئلے کے لیے بھی کوئی ہمارے پاس آ جائے تو پھر ہمیں اپنا جو ہے نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں, ہماری ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے. نہیں کچھ بھی. اور عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ تھانے بھی چلے جائیے تو ذہن یہی ہوتا ہے کہ یار انہیں پیسے نہیں لیتے کام نہیں کرے گا. کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں, یار انہیں پیسے نہیں لیتے ساڑھا کام نہیں کرے گا. ذہن میں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے. تو لوگ اپنا جو ہے وہ ذہن میں یہ لیتے ہیں. تو پھر بعد میں آپ یہ نہ اپنا کہنا کہ جناب اگر ایسا کام نہیں ہے تو سوچ غلط کی تھی, ایسا تو نہیں ہوگا. نہیں سوچ کا یار یہ آپ کا ذاتی مسئلہ پیارے بھائی. آپ جو مرضی سوچیں, میں نے اپنا کام کرنا ہے, آپ نے اپنا کام کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یقین کرنا نہیں پڑتا, آپ یقین کروا لیں گے. جو کامل ہوتے ہیں وہ یقین کروا لیتے ہیں. ہاں کہہ سکتے ہو آپ. اور میرے پہ یقین نہیں کرنا آپ نے, مائنڈ اٹ. کوئی بھی سن رہا ہے میرے پہ یقین نہ کرے, اللہ پہ یقین قائم کرے. اللہ کی پاک ذات پہ اپنا یقین کامل کرے کہ وہ پاک ہستی ہر کچھ کر سکتی ہے, اور کیا بھی ہے, اور کر بھی وہی رہی ہے. ایک بڑا آج کل جو چل رہا ہے کہ ہونا, بہت لوگ پریشان بابوں کے پاس جاتے ہیں, وہ جناب تھک جاتے ہیں. تو آپ کے پاس بھی کوئی ایسا شخص آتا ہے تو ہو جائے گا مسئلہ حل؟ میرے پاس کچھ لوگ آئے ہیں, اللہ پاک نے ان پہ کرم کیے. اچھا کچھ لوگ آئے ہیں تو اللہ پاک نے کرم کیے. کچھ آئے ہیں جن کا نہیں بھی ہوا. اب میں اس پہ سٹڈی کر رہا ہوں کہ وہ کیوں نہیں ہوا. میرے میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی, اس پہ بھی کر رہا ہوں.
لیکن کچھ لوگ ہیں اللہ پاک نے بڑی رحمت کی، کرم کی، شکر کرنا اللہ پاک نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، وہ عزتوں سے نواز دے، اس کی مرضی ہے، وہ نہ مانے، وہ تو میرا پابند نہیں، نعوذ باللہ میں اس کا پابند ہوں، ہاں بے شک کرنا اللہ اللہ تبارک پاک تعالیٰ کی ذات نے ہے. بس. اور جو بھی آئے میرے پاس یہ ذہن میں یہ رکھ کے آئے کہ اللہ ہی کرے گا، پلیز بابا نہیں کرے گا، نہ بابا کچھ کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھ کے آئے کہ اللہ نے ہی کرنا ہے یہ. ناظرین یہ ہے میاں صاحب، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ کرے کسی کے لیے آسانی ہو جائے. میاں صاحب کا دعویٰ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی مسئلے میں ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کا کاروبار بند ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کوئی عصیب ہے، خواہ کسی بھی مسئلے میں آپ شکار ہیں، کسی بھی مسئلے کا آپ شکار ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے معاملات میرے اللہ نے چاہا تو حل ہوں گے. میاں صاحب نے اپنی پہچان ظاہر کرنے سے منع کیا ہے، اور آپ مجھے ان باکس میں ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو ٹک ٹاک کے ان باکس میں آ جائیے گا، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کے ان باکس میں آ جائیے گا، یا جی میل میں یا کمنٹس میں آپ اپنا رابطہ کر دیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ نمبر شیئر کر دیا جائے گا، اور میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا ملے گی اور چٹکیوں میں ملے گی. بڑی بات یہ ہے کہ ادھر پیسہ کوئی نہیں لگے گا، یہ میں کلیئر کرتا چلوں. نہ یہاں پر آپ سے بکرے مانگے جائیں گے، نہ یہاں پر آپ کو صدقے دینے کا کہا جائے گا، نہ آپ سے نیازیں بنٹوائی جائیں گی، آپ کا ایک ٹگا نہیں لگے گا بھائی. اور آرام بھی جو ہے آپ کو چٹکیوں میں آئے گا، تانوں لگ پتا جائے گا. ذہن جی ہے نہیں رکھنا کہ بابے تے میں ایمان رکھنا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایمان صرف آپ کا اللہ پر ہونا چاہیے، کہ جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے. صرف یہ آپ کے لیے دعا کریں گے، کچھ عمل آپ کو بتائیں گے پڑھنے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں کہ صرف میں ایک پانی پر دم کر کے دیتا ہوں. اور آپ میاں صاحب ہیں، مجھے نام بھی ظاہر کرنے سے منع کیا ہے. خیر اپنے اس بھائی کے لیے، اس پروگرام کے لیے ضرور کمنٹس کیجئے گا. اللہ حافظ.